کو صلح کلیت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں، اور یہ منع ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت، اس منافقت کی مثال کیا دے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے۔ اگر کسی اور نے یہ کیا ہوتا، کسی اور نے اس طرح الفاظ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس طرح فرماتے ہیں، اور وہ الفاظ حدیث کے اندر موجود نہ ہوتے، آپ یقین کریں یہ سارے مولوی پڑھ جاتے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے۔ کیا مفتی سمر عباس عطاری نے توہین رسالت کی ہے یا نہیں کی؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے گستاخی رسول کر دی ہے، اور اس حوالے سے ہر ایک اپنی رائے دے رہا ہے۔ علماء میں سے اسکالر حضرات اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور مجھ سے بھی یہ کہا گیا کہ حضرت صاحب اس حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن آپ کا کوئی موقف نہیں آیا کہ جو ابھی کرنٹ افیئر کے طور پر ایشو چل رہا ہے، تو اس میں آپ کو بیان کرنا چاہیے کہ آیا واقعی ان کی یہ کلمات توہین رسالت پر مبنی ہیں، ان پر پاکستانی قانون کے مطابق 295C لگتا ہے یا نہیں لگتا، یا ہمیشہ کی طرح جس طرح عام لوگوں کے اوپر 295C بھی لگ جائے، انہیں سزائیں بھی ہو جائے، اور ان کے اوپر گستاخی رسول کا الزام بھی لگے، بلکہ انہیں مار بھی دیا جائے اور ان کے اوپر موب لنچنگ ہو جائے ان کی، اور مولوی صاحب ہمیشہ کی طرح چونکہ اس کی اکثریت پارٹی ہے تو لہٰذا وہ بچ بھی جائے بلکہ اس کو توبہ بھی دے دی جائے۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ واضح اور صریح الفاظ کے باوجود جو کہ توہین کے اوپر مبنی تھے، گستاخی کے اوپر مبنی تھے، ان مولوی حضرات کو چھوٹ دے دی گئی۔ اور اس حوالے سے ایک رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر علماء کے لیے قانون یا ان کے لیے ایک سہولت موجود ہے تو پھر جو عام لوگ ہیں ان پر تو بطریقہ اولا ان کو سہولت ملنی چاہیے، کیونکہ علماء تو پھر بھی دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور ان کو معلومات ہوتی ہیں۔ عام جو آدمی ہے اس کو کیا معلوم کہ جو میں یہ کلمات کہہ رہا ہوں اس کا کتنا بڑا اثر ہے یا نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال ابھی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ عطاری مولوی صاحب ہیں، مفتی سمر عباس عطاری صاحب، انہوں نے کسی پروگرام کے اندر کچھ کلمات کہے اور یہ کہا ان کلمات کی، ان جملوں کی نسبت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دی، اور کہا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور ایک حدیث وہ صحیح مسلم کے اندر ہے، مشکات کے اندر ہے، انہوں نے مشکات کا حوالہ دیا ہے لیکن صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، باب کتاب صفات المنافقین و احکامہم کے اندر، کہ منافقین کی علامت اور ان کے حکم، یہ چیپٹر ہے صحیح مسلم کے اندر، اور اس کے تحت بہت ساری احادیث ہیں، اور اس میں ایک حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے، جس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں۔ اور مولوی صاحب نے جو کچھ بیان کیا وہ تو آپ نے کلپ میں ان کا سن لیا، کہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہوتی ہے کہ جو چسکے لینے کے لیے کبھی ایک ریوڑ میں جاتی ہے، اور پھر اس نے آگے یہ سب کچھ گفتگو کی ہے ان مولانا صاحب نے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے اس لیکچر میں مختصر گفتگو کروں گا، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے پہنچانا ہے، حدیث کیا ہے، کس طرح سے بیان ہونی چاہیے، اور پھر جو گستاخی کا الزام ہے آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ کیا مفتی سمر عباس عطاری نے توہین رسالت کی ہے یا نہیں کی؟ اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس سے ایک اعتدال کی فضا پیدا ہوگی، اور پہلے بھی جو توہین کے الزامات کسی پر لگے ہیں اور ان کے حوالے سے کچھ اگر فیصلہ ہوا ہے تو میری ویڈیوز الحمدللہ ایسی ہوتی ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ہم اعتدال پر مبنی بات کرتے ہیں، ہم کسی کی سائیڈ نہیں لیتے، کسی فرقے کی حمایت نہیں کرتے،
تو اس سے بہت سے لوگوں کے لیے اگر کسی پر غلط الزام لگا ہوتا ہے تو لوگوں کو سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے اور اس پر وہ بری بھی ہو جاتا ہے، اور بلکہ اگر کسی کے اندر واقعی اس طرح کے الفاظ ہوں تو پھر لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں واقعی مفتی ہمدرد صاحب نے، چونکہ ان کا پورا ایک ریکارڈ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے اور نہ بے جا تعصب رکھتے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ بنا کر اس معاملے میں بھی گفتگو کریں گے۔ مفتی سمر عباس اتاری سے ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، اور اختلافات بھی کوئی ذاتی نوعیت کے نہیں ہیں، اور کسی کے بھی اسکالر کے جو دین پر بات کرتا ہے یا ہسٹری کے اوپر اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان اختلافات کی بنا پر کیا ہم ان کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص اس نے یہ فلاں جرم بھی کر دیا ہے؟ تو اس لیے انشاءاللہ عز و جل ہم اس طرح کا کوئی تعصب سامنے نہیں رکھیں گے۔ مفتی سمر عباس اتاری صاحب نے جو یہ جملے کہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث 7043 میں، کیا یہ الفاظ صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں؟ حدیث کے الفاظ کے اندر یہ موجود ہے اس طرح؟ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة۔ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہوتی ہے کہ جو بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان میں پریشان رہتی ہے، سرگردہ رہتی ہے، متردد رہتی ہے۔ ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ اور نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ترجمہ جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دو ریوڑوں کے درمیان میں متردد رہتی ہے، یعنی پریشان رہتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے اور کبھی اس ریوڑ میں۔ اب یہ ہمارے سعیدی صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے استاد ہیں، یہ اکابر بریلویوں میں سے ہیں۔ مفتی سمر عباس اتاری ان کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہو سکتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اس ترجمے پہ غور کریں۔ تو اس ترجمے کے اندر کہیں پر کسی جگہ پر بھی یہ نہیں ہے، اور نہ ہی سعیدی صاحب نے تشریح کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ چسکے لینے کے لیے بکری ادھر سے ادھر ریوڑ بدلتی رہتی ہے۔ تو سمر عباس اتاری صاحب، آپ کسی بریلوی عالم کا ترجمہ بتا دیں کہ جس نے یہ کیا ہو کہ یہ چسکے لینے کے لیے بکری ادھر سے ادھر جاتی ہے۔ بریلوی علماء نے یہ ترجمہ نہیں کیا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب فلاں ہے، دیوبندی علماء نے، تو وہ تو اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق ویسے بھی اسلام میں شامل نہیں ہے، اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق۔ تو مفتی سمر عباس اتاری نے جو یہاں پر ترجمہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے الفاظ کو نسبت دی ہے۔ یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ کوئی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ کسی کے بغض کے اندر وہ اتنے سخت لہجے کو استعمال کریں، اور علماء کو چاہیے کہ جب اختلاف ہو تو سخت لہجہ استعمال نہ کریں، پھر اسی طرح کی خطائیں ہوتی ہیں جس طرح کی یہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا دھیمے لہجے کے اندر آپ بات کریں، تھوڑا توقف کے ساتھ۔ ضروری ہے کہ آپ ہر جگہ پر شعلے اگلتے رہیں، آگ پھینکتے رہیں، فائر، مطلب آپ کی تقریریں کیا، ناشتے میں کیا کھاتے ہیں ہمارے ہاں لوگ؟ ایسے علماء سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو سانپ پھونکتے ہیں، یا خدا جانے کہ جو نفرت کی اتنی لمبی لمبی فائر ہوتی ہے کہ الامان اللہ حفیظ۔ اور مفتی سمر عباس اتاری کو غصہ کس بات کے اوپر تھا؟ انہوں نے اصل میں غصہ صلح کلیت والوں پہ کرے۔ صلح کلیت کیا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ جو مختلف فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ، جو مسلمانوں کے اندر تقسیم پائی جاتی ہے، اگر کوئی شخص مسلح اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب، یا کوئی ایک شخص وہ کہتا ہے یار میں ان فرقوں کے چکر میں نہیں پڑتا، اور میں تو میں ان کے پیچھے، سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، تو مفتی سمر عباس اتاری ایسے شخص کے لیے، یا کوئی بھی شخص اگر اتحاد امت پہ بات کرتا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ مسلمانوں کے یہ مختلف فرقے آپس میں جڑ جائیں اور ان میں موجود جو نفرت ہے، اس نفرت کی فضاؤں کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے سمر عباس اتاری اور ان جیسے لوگوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہوا ہے صلح کلیت کا، کہ یہ صلح کلیت کا حامل ہے، کا ماننے والا ہے کہ سب سے صلح ہونی چاہیے، اور یہ منافقت ہے۔ اور انہی کے اوپر فٹ کرتے ہوئے سمر عباس اتاری صاحب نے یہ حدیث کے الفاظ جو اپنے جانب سے انہوں نے بنائے ہیں، یہ فٹ کیے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکرے کی طرح ہوتی ہے. یہ کس میں فٹ کر رہے ہیں؟ اس دائی کے اوپر یا اس مسلم کے اوپر کہ جو مسلمانوں کے گروہوں کے اندر فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. سمر عباس اتاری صاحب، ایک تو آپ نے یہاں پر غلطی یہ کی ہے کہ یہ حدیث آپ نے غلط جگہ پر چسپا کی ہے. اللہ سے معافی مانگے اس کے اوپر، آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو اس کا مصداق نہیں ہے، آپ نے وہاں پر اس پہ مسلمان کے اوپر فٹ کر رہے ہیں اور اسے آپ منافق کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. وہ تو اصل دین کا کام وہی کر رہا ہے کہ جو تم لوگ ایک دوسرے کو کافر کہے جا رہے ہو، ان سارے فرقوں کی اندر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ بھائی ہم کس طرف جائیں. تو وہ آپ کو یہ بیان کر رہا ہے کہ بھائی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید، رسالت اور ان چیزوں کے اوپر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، آپ اسے مسلمان سمجھیں. تو یہ تو قرآن مجید کا حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں میں مت پڑو. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ فرقوں میں مت پڑو. تم گروہ نہیں ہو گئے، تقسیم نہیں ہو گئے، اپنے آپ کو، اپنی مسجدوں کو تم نے تقسیم نہیں کر دیا، اپنے لباس کو تقسیم نہیں کر دیا، اپنے گیٹ اپ کو تم نے بدل نہیں رکھا ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جو آپ کو صحیح دین بتا رہا ہے مسلمانوں کو، آپ اس پر یہ منافق کی مثال اس پہ فٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہاں پر آپ نے استدلال کرتے ہوئے یہ آپ نے غلطی کی ہے، اور اس پر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کرنا چاہیے. دوسری بات، یہاں پر آپ نے حدیث کے اندر اپنے الفاظ شامل کیے. مجھے بتائیے یہاں مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین، اس میں یہ کہاں پر ہے کہ یہاں پر چسکے کے الفاظ ہوں کہ وہاں پر چسکا لینے کے لیے کرتی ہے، کہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کے پیچھے پوری ایک اس واقعے کو، اس لفظ کو ذرا کھولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ بکری اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ کبھی یہاں پہ نر تلاش کرتی ہے، کبھی وہاں پہ نر تلاش کرنے چاہتی ہوگی. یہی مطلب ہے نا. اور اس کے پھر آگے اور مزید تفصیلات نکالتے چلے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات طیبہ کے اندر سے یہ معنی بیان کسی جگہ پر نہیں ہے کہ آپ نے یہ معنی بیان کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر ہے، رسول اللہ قرآن مجید کی مفسر ہے، آپ نے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کی ہے. سورۃ النساء، سورۃ نمبر 4، آیت نمبر 143، 143. کیا فرمایا کہ منافق یعنی منافقین کی جانب ان کے احوال بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئی ولا الہ اولئی. یہ مذبذبین ہوتے ہیں. مذبذبین کیا ہے؟ یعنی انہیں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، انہیں اپنے جو مالی فوائد ہیں کبھی ان کو دیکھتے ہیں، کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں تو ہمارا جانی نقصان ہو جائے گا، اور یہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے. مذبذبین بین ذالک، یہ ٹھہر جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں. نہ یہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں پورے کے پورے، اور نہ ہی یہ وہاں پہ شامل ہوتے، کیونکہ وہاں پہ شامل ہو گئے تو جو جس سوسائٹی کے اندر مسلم سوسائٹی کا یہ فائدے ہیں وہ ان سے رک جائیں گے. اب قرآن کی یہ مثال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مثال جو منافق کے بارے میں ہے، یہ اس شخص پر چسپا نہیں ہوتی ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر علم توحید لے کے کھڑا ہو جائے اور وحدت کا علم لے کر، اور وہ کہے کہ مسلمانوں یہ فرقے سارے اس کو چھوڑ دو اور اللہ کی کتاب کی جانب آؤ اور سنت رسول کی جانب اہل البیت کی طرف، کہ جو کہ سفینہ نوح ہے. یہ مسلم داعی تو تمہیں وحدت کی طرف، اصل دین کی طرف لا رہا ہے، اور تم اس پر منافقین والی مثال فٹ کر رہے ہو. آپ اس پہ کس کی مثال فٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے؟ مجھے بتائیں. یہ آپ پر تو ایک اور بھی کام ہونا چاہیے کہ آپ نے تو تحریف حدیث کیا ہے، تحریف معنوی کی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر قرآن مجید کی آیت میں یا حدیث کے اندر یہ کہاں پر ہے کہ یہ اپنی خواہش کے لیے، ہاں بعد میں اگر کسی محدث نے جیسے طیبی رحمہ اللہ نے وہ اس کی جو ہے وہ اگر انہوں نے اعنی کر کے شرح بیان کی تو وہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمات طیبہ نہیں ہیں. کسی آپ یہ کہہ سکتے تھے، یہاں پر درست جو طریقہ ہے کہ سمر عباس اتاری صاحب آپ کہتے کہ اس کی تشریح میں شارحین نے یہ بات کہی ہے، آپ پھر نام لیتے طیبی نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، اور
جناب ملا علی قاری نے بھی مشکات کی شرح کی ہے، ان کا نام لے لیتے یا کسی اور کا نام لے لیتے، لیکن ان الفاظ کو ڈائریکٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ کی جانب ان الفاظ کو، ان کلمات کو نسبت دینا ہے کہ جو آپ نے نہیں فرمایا. اور امام علی، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان سے صحیح روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ اہل البیت علیہم السلام سے بھی یہ روایت مروی ہے، یہ حدیث امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے. تو کتنی غلطیاں کی یہ آپ نے. اور پھر یہاں جو لوگ ان کو گستاخ کہہ رہے ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کام کوئی اور کرتا نا، مثلا اس طرح کی غلطی کسی اور سے ہو جاتی، تو اس پر یہ سارے مولوی وہ کہتے کہ بتاؤ دکھاؤ حدیث میں یہ کہاں پر ہے، دکھاؤ یہ حدیث میں کہاں پر ہے. یہ خود اپنی جانب سے یعنی یہ وہاں پر بڑے غلطیاں اور خامیاں تلاش کر رہے ہوتے. ایک ایک لفظ کی کسی سے اگر کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے تھوڑی سی غلطی ہو جائے، اور انسان ہے، بشر ہے، انسانوں سے خطائیں ہوتی ہیں، تو انسانوں میں تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے یہ اہل سنت کا کہ کوئی ایسا نہیں ہے پیغمبروں کے علاوہ کہ جو غلطی نہ کرتا ہو، لیکن ہم اپنے مخالفین کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ تلفظ کی ادائیگی میں یا لفظ میں انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، اس پر ایک پورا لمبا چوڑا بیان بھی جاری کر دیتے ہیں اور ڈھنڈورا بھی پیٹتے رہتے ہیں. تو حضرت والا آپ کو یہ جو کہتے ہیں کہ مفتی سمر عباس اتاری پر 295C لگنا چاہیے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی اور نے یہ کیا ہوتا، کسی اور نے اس طرح الفاظ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس طرح فرماتے ہیں، اور وہ الفاظ حدیث کے اندر موجود نہ ہوتے، آپ یقین کریں یہ سارے مولوی پڑھ جاتے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے. ہاں یہ سارے پڑھ جاتے کہ دیکھیں اس نے تو سرکار ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب وہ الفاظ منسوب کر دیے کہ جو آپ نے فرمائے نہیں ہیں، اور یہ اس کے لیے مثالیں نکال کے لاتے، بڑی کوششیں کرتے، جتن کرتے کہ دیکھو کس طرح سے اس کو یہاں پہ پھنسایا جائے. یہ اب سیاست میں شروع ہو گئے، دوسرے حضرات کو اپنے مخالفین کو پھنسانے لگے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ غلطیاں نکالیں اور ڈھونڈیں، تلاش کریں اور اس پر مقدمات کریں، اور پھر یہ ایک پوری موومنٹ چلائیں. علمی بات تو رہی نہیں ہے نا، اب تو ایک دوسرے کو جو کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسرے کو جتنا ہو سکتا ہے وہ ذلیل کرنے کی کوششیں ہوں. تو یہ لوگ تو ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اعتدال کی بات یہ ہے کہ مفتی سمر عباس اتاری انہوں نے جو کہے ہیں یہ کچھ علماء نے اس طرح کا معنی بیان کیا ہے، لہٰذا ان پر یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 295C کا مقدمہ ہونا چاہیے. جس طرح ہمارے برادر عزیز انجینئر محمد علی مرزا صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جا کر ان کے اوپر 295C کا ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ان پر یہاں پر اس معاملے کے اندر 295C نہیں بنتی ہے، اور یہ کسی پر بھی نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ اس درجے کی، سوائے اس شخص کے اوپر کہ جس سے واضح طور پر یہ جرم معلوم ہو جائے کہ اس نے اعلانیہ طور پر عمدن قصدن رسالت مآب کی شان کے اندر وہ توہین کر رہا ہو، گستاخی کر رہا ہو، اور پھر اس کا بھی پھر ایک پورا پروسیس ہے کہ اس کے دماغ کا ٹیسٹ کیا جائے اور وغیرہ وغیرہ سارے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کے جو علمی اختلافات ہیں کسی حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے، ان مولوی حضرات کو بھی یہ چاہیے، مذہبی طبقات کو، کہ یہ دوسرے کے اوپر گستاخی کے فتوے اور الزامات نہ لگایا کریں. فوراً جناب یہ چڑھا دیتے ہیں ویڈیوز کو اور کہتے ہیں اس نے گستاخی کر دی، اس نے یہ کر دیا، توہین کر دی ہے. تبھی تو آپ کی وجہ سے آج آپ جتنے بھی آپ درخواستیں دیتے رہتے ہیں وہ سب واپس کیوں ہو جاتی ہیں، رد کیوں ہو جاتی ہیں، عدالتوں میں آگے معاملات جاتے ہیں. یا یہ ہے کہ تحقیق کرنے والے، کیونکہ وہاں پر اعلیٰ افسران بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ عز و جل، وہ بھی تحقیق کرتے ہیں، وہ بھی واقعات کو دیکھتے ہیں کہ آیا اس طرح کا بن رہا ہے بھی یا نہیں بن رہا. یعنی جو حقائق بیان کیے جا رہے ہیں کیا یہ احادیث کے اندر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے کہ نہیں لکھے. یہ سارے مولوی فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے تو ہو رہے ہیں کہ یہ جھوٹی قسم کی FIR اور درخواستیں جا کے پہلے تھانوں میں اور پرچے دیا کرتے تھے کہ جناب دیکھیں شیعہ مولوی نے یہ بات کر دی ہے، اس فلاں نے یہ کر دی، ہمارے فرقے کے مخالف نے یہ کہہ دی. بعد میں جب اس پر تحقیقات ہونے لگیں تو یہ تو ان کی ساری درخواستیں جھوٹی نظر آئیں.
تو اب ان مولویوں کے اوپر ان کو تو اعتبار نہیں رہا ہے، یہ مولوی اگر کسی کے خلاف درخواست دیتے ہیں. لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مولوی یہ کسی اور کی زبان سے اس طرح کے جملے نکل جاتے تھے، سارے مولوی اکٹھے ہو جاتے، اب تک کتنی آل فرقہ کانفرنس ہو چکی ہوتی، آل فرقہ کانفرنس. لیکن اس معاملے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان پر بھی 295C اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو وہ یہاں پر نہیں بنتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعویل کا اہل سنت کے اندر ایک سہولت دی گئی ہے کہ کوئی شخص اگر تعویل کی وجہ سے کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے تو اسے پھر یہ سہولت ہوتی ہے کہ اس پر ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. اس لیے ان کے لیے یہ کہنا کہ مفتی سمر عباس اتاری کے اوپر 295C کا لگایا جائے، یہ بھی سراسر زیادتی ہے. انجینئر مرزا صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے. ان کے فالوورز یا انجینئر صاحب کو میری بات سے دکھ پہنچے گا، لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اللہ کے لیے گواہی دے رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی گستاخی کی ہے یا جان بوجھ کر کی ہے یا کچھ اور ہے یا معاملہ اس طرح سے. وہ دوسروں کے بغض کے اندر انہوں نے حدیث کا معنی غلط بیان کیا ہے. جی یہاں پر مجھے لگ رہا ہے، اور یہ اس طرح کرتے بھی ہیں، ان کی پوری تاریخ ہے یہ اسی طرح کرتے ہیں، دوسروں پر کچھ بھی کہتے رہیں. لیکن اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص جان بوجھ کر اپنے الفاظ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب کرے، پھر اس کے اوپر تو گستاخی کا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہو اس پر پھر بنتا، اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر وہ قانونی ساری. لیکن ایک شخص یہاں پر حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور اس میں یہ ہے، تو اب وہ علماء نے وہاں پر نیچے اس کے اقوال کے اندر وہ شرح بیان کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے. لہٰذا جہاں پر ایسا معاملہ ہو کہ علماء کے اقوال موجود ہوں اور ہماری معتبر کتابوں کے اندر وہ اقوال وہاں پہ بیان کیے گئے ہوں، اہل سنت والجماعت کی یا شیعہ کتابوں کے اندر بھی، تو پھر وہاں پہ کسی پر توہین کا الزام نہیں لگ سکتا. اس کو بلکہ باقاعدہ ہمارے ہاں قانون کا حصہ بنانا چاہیے، اور تفصیلات کے اندر اس کو میں مشورہ دینا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو توہین کے جو الزامات ہیں نا، اس کی تفصیلات میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ اگر ایک شخص نے جملہ کہا ہے، اس کو پھر ہم تمام شروحات حدیث اہل سنت کی اور شیعہ کی، مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، ان علماء اکابر کے اقوال اور ان کے فتاوی، ان سب کا اس میں یہ ایک تفصیل کے طور پر موجود ہونا چاہیے کہ اگر یہ کلمات وہاں پہ مل جاتے کہ کسی فقیہ کا قول بھی مل جاتا ہے تو پھر وہاں کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، پھر وہاں پر توہین کی جو سزا ہے یا جو الزام ہے وہ وہاں پر نہیں لگنی چاہیے، اور اسے پھر ایک شک کا فائدہ دیتے ہوئے یوں سمجھ لیں کہ اس کے لیے ایک پھر چھوٹ ہونی چاہیے. تو بہرحال اس میں یہ مختصر بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی، اور قرآن مجید کے اندر منافقین کی بہت ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ لہجہ اور یہ زبان یہ استعمال نہیں کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 6031، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بدگو تھے، نہیں گالیاں دیا کرتے تھے، نہیں آپ بدخو تھے، سخت مزاج تھے، نہیں کسی کے اوپر بے جا آپ لعنتیں کیا کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں. انک لعلی خلق عظیم، آپ اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہیں. قرآن مجید نے کہا آپ اب یہ جو لفظ ہے، یہ جملہ انہوں نے استعمال کیا ہے سمر عباس اتاری صاحب نے، آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں وہ آپ کو کہے گا کہ یہ اس کو عام طور پر اس کو بیان نہیں ہونا چاہیے. مولوی صاحب ممبروں پہ چڑھ کے اس طرح کے بیہودہ گویاں کرتے رہتے ہیں، ان کو حیا آنی چاہیے. اور آپ پھر دیکھیں کہ یہ تو خیر ممبر کی باتیں ہیں اور ویڈیو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سامنے آ گئی ہے. جو کچھ یہ مدرسے کی کلاس کے اندر پڑھاتے ہوں گے، استغفر اللہ العظیم، وہ کیا پڑھاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.